رسول اللہ کے ساتھ ہے صدیق رضی اللہ تعالی. یہاں سے کون؟ یہاں پر بھی معافی کی اذان لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو پہلا کام یہ ہوگا کہ صدیق کو حضور کے روضے سے الگ کریں. یہ بڑی پرانی خواہش، حالانکہ وہ مہدی جو مسلمانوں کا مہدی ہے، ایمان کا مہدی ہے، جو حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہیں، جو قیامت کے قریب اسلام اور دین کو غالب کریں گے، اللہ کی پناہ کہ وہ صدیق کی توہین و گستاخی کریں. لیکن یہ کوشش ہے اور ارادہ، نیت کے اندر فطور موجود ہے کہ صدیق رسول اللہ کے ساتھ جڑا ہوا کیوں ہے؟ بے سایہ جدا کیسے ہو؟ سایہ تو ساتھ ہی رہتا، وہ تو ذلے رہے، رسول ہے، کس طرح اس کو جدا کرو گے؟ بہترین موقع تھا ایک جدا ہونے کا کہ ہجرت کے وقت حضور چلے جاتے اور صدیق مکے میں رہ جاتے. اللہ نے اس وقت بھی برداشت نہیں. سیدنا عمر کے لیے حکم تھا کہ آپ بعد میں ہجرت کرنا، سیدنا عثمان کے لیے حکم تھا کہ آپ پہلے ہی چلے جائیں حبشہ کی طرف، اور علی کے لیے حکم تھا کہ آپ رسول اللہ کے بعد جو کفار کی امانتیں ہیں ان کے سپرد ہیں اور وہ دے کے پھر آئیں. اور صدیق کے لیے حکم تھا کہ آپ اللہ کی امانت مصطفیٰ کو سنبھال میں مکہ مدینے پہنچائیں. جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں وہ علی ہے، اور جس کے پاس اللہ کی امانت محمد ہے وہ صدیق ہے رضی اللہ. اور بخاری میں نبی علیہ السلام جو ہجرت کا حکم ہوا، اجازت ملی تو آپ کسی اور گھر نہیں گئے سوائے صدیق کے گھر. سیدھا ابو بکر کے گھر آئے. دوپہر کا وقت، دور سے حضور کو دیکھ لیا صدیق. فرمانے لگے خلاف معمول، خلاف روایت، خلاف روٹین حضور تشریف لا رہے اس وقت، کوئی اہم بات ہے، کوئی اہم خبر ہے. حضور تشریف لے آئے. فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے، میں یہ صرف مدینہ کی طرف جانا چاہتا ہوں. تو صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ پھر میں کیسے رہوں گا؟ آپ کے بغیر میں کیسے رہوں گا؟ اسی وقت غم اس بات کا جدائی ہونے لگی ہے، یا رسول اللہ میں کیسے رہوں گا؟ آپ فرمایا فکر نہ کریں، اللہ نے آپ کو میرا ساتھی بنایا، مجھے حوالے ہی آپ کے کر دیا. جاؤ خود حضور چل کے صدیق کے حوالے ہو جاؤ، پھر صدیق جانے اور ہماری قدرت کے فیصلے دیکھو. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر تدبیریں کر رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں، اجلاس کر رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کو شہید کرنا ہے، سولی پہ چڑھانا ہے، نعوذ باللہ قتل کر دینا ہے. یہ ان کا پروگرام ہے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، میں پروگرام بھی بنا رہا ہوں، وہ پروگرام بھی بنا رہے. پھر دیکھتے ہیں پروگرام کس کا کامیاب ہوتا ہے. وہ پروگرام بنا کے تمہارے گھر کا محاصرہ کریں گے، میں نے پروگرام بنا لیا کہ تیری ذات کو صدیق کے حوالے کر دو، صدیق تجھے لے جائے. یہ سب سے مشکل سفر ہے جس میں جان کا خطرہ ہے. اور ایک بات رک گیا اور ذہن میں راضی، سیدنا علی کو جب بستروں پہ لٹایا تھا، چرپائی پہ لٹایا تھا، امانتیں ان کے حوالے کی تھی، ساتھ بشارت دی تھی کہ علی بیغم ہو کے سو جاؤ، آپ کی اور میری ملاقات مدینے میں ضرور ہو. اب سیدنا علی کے لیے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ حضور نے گارنٹی دے دی ہے کہ آپ کی میری ملاقات ہوگی، آپ زندہ رہیں گے، سلامت رہیں گے، محفوظ رہیں گے، مامون رہیں گے، آپ کو کوئی بگاڑ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، آپ کی میری ملاقات مدینے ہو جائے گی. یہ گارنٹی صدیق کے لیے نہیں تھی کہ آپ بچ جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے. کیا ہوگا آپ کے ساتھ کچھ پتا نہیں.
فرمایا ابو بکر صدیق نے یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا؟ فرمایا آپ میرے ساتھی ہیں، اللہ نے تجھے میرا ساتھی بنایا۔ تو صدیق نے اگلی بات جو پوچھی ابو کمال، فرمایا یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا، اللہ نے عثمان پہ میرا نام لیا ہے، اللہ نے خود کہا ہے نام لے کر کہ ابو بکر تمہارا ساتھی ہے۔ فرمایا ہاں اے ابو بکر اللہ نے آج تیرا عثمان پہ نام لیا، تو پھر نام کتنا پیارا ہوگا۔ اجے بھی نام پاک نہیں ہوا، رب بھی لے رہا ہے، رب نے میرا نام لیا ہے۔ فرمایا ہاں نام لیا ہے اور آپ کو میرے مدد کے لیے چنا ہے۔ قرآن کے الفاظ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو مدد نہ کرو میرے پیغمبر کی، اللہ مدد کرے گا محمد مصطفیٰ کی۔ کب اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے میرے محبوب کو نکال دیا مکہ سے تو ہم نے آپ کی مدد کے لیے چن لیا، کس کو؟ ثانی اثنین، نبی کی مدد کے لیے ہم نے ایک بندہ چن لیے، دوسرا چن لیے، اثنین، ثانی اثنین۔ ثانی اثنین کو میں سایہ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ وہ حضور کا سایہ ہے، ساتھ ساتھ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ایک ضمیر میں اکٹھے ہیں، ایک غار میں اکٹھے ہیں، ایک سفر میں اکٹھے ہیں، ایک سواری پر اکٹھے ہیں۔ کوئی راز و نیاز کی باتیں ہوتی تو صدیق سے ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں فلاں ہستی کو شخصیت کو حضور نے الوخر گلا دسی حسن صدیق، وکھرا تو حضور کے ساتھ صدیق چلتا رہا۔ جدو 3 راتیں غار میں بیٹھے تھے، بتاؤ 3 دنوں میں کوئی بات رہ جاتی؟ 3 دن 3 راتیں غار میں گزاری ہے، تیسرا تو ہے کوئی 2 ہی ہے، قرآنی نص ہے، اختلافی بات بھی نہیں ہے۔ اختلافی تو یہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل صدیق ہیں، دوسرا گروہ کہتے ہیں نہیں خلیفہ بلا فصل علی ہے۔ اختلاف ہے، اختلاف یہ ہے کہ ہماری کتابیں کہیں غار میں صدیق تھا اور ان کی کتابیں کہیں کہ نہیں غار میں علی تھے۔ یہ تو ہوا اختلاف، یہاں تو اختلافات بھی ختم ہو گئے، سارے مسالک، سارے مذاہب، سارے عقائد، ساری تاریخ، ساری سیرت، ساری کتب حدیث، قرآن، سب کچھ اس بات پر متفق ہے کہ دوسرا غار میں صدیق تھے رضی اللہ تعالی۔ تو پھر کوئی اختلاف نہ ہو۔ جو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں صدیق ہی تھے، سارے کہتے ہیں علی امانت ہوئے ان کے سپرد تھی، علی مکہ میں تھے، علی نے حضور کے ساتھ نہیں، حضور کے بعد ہجرت کی ہے، صدیق نے حضور کے ساتھ کی ہے، جڑے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے تسی مدد نہ کرو، اللہ مدد کرے گا، بدریہ صدیق کرے گا، کافر نکالے گے، صدیق بچائے گا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار کا احترام کرتے ہو اس لیے کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے، جس جگہ کا ذکر قرآن میں ہو اس کا احترام کرتے ہو۔ اقصی مسجد اس کے گرد و نواح کا احترام کرتے ہو کہ الذی بارکنا حولہ ذکر قرآن میں ہے۔ شام کی زمین کا احترام کرتے ہو اس لیے کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ میں سوال کرتا ہوں جو اس غار میں 2 تھے، ایک نبی اس کا احترام کرتے ہو، دوسرے کا قصور و جرم کیا ہے؟ بتلاؤ قرآن نے کوئی اس کے لیے الگ موقف پیش کیا ہے، کوئی اس کا الگ کردار پیش کیا ہے؟ قرآن نے کوئی نعوذ باللہ اس کی خیانت بیان کی ہے؟ غار میں 2 شخصیات، ایک نبی اور صدیق ہے، دونوں کا کردار موجود ہے،
نبی کا احترام ہے، صدیق کی توہین و گستاخی کیوں ہے؟ بتلاؤ، اس نے غار میں کوئی اور کردار ادا کیا ہے؟ کوئی جرم کیا ہے؟ راز کھولا ہے، راز فاش کیا ہے، حضور کی خدمت نہیں کی، حضور کو اپنی گود میں لٹایا نہیں، حضور کو کندھوں پہ اٹھایا نہیں، حضور کی خدمت نہیں کی؟ کوئی ایک جرم، کوئی ایک قصور صدیق کا واضح تو کرو۔ آخر دشمن جو بنے ہو، مخالف جو بنے ہو، نہیں جو مانتے، تو پھر کوئی فرد جرم تو بھی عائد ہو۔ یہ ہے ان کا جرم، یہ ہے ان کا قصور۔ چاہیے سیدنا صدیق، محدثین نے لکھا ہے اگر حضور سورج ہے تو صدیق حضور کے چاند، اور چاند کا وصف ہے، خوبی ہے کہ اس وقت تک نہیں چمکتا جب تک سورج سامنے ہو، جب سورج غائب ہو جائے پھر چمکتا ہے اور دمکتا ہے، اور پوری آب و تاب سے دمکتا ہے، اور سارا دن ان کی سورج کی روشنی لیتا رہتا ہے، اور پھر رات کو دمکتا ہے اور پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ حضور سورج تھے۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پیغمبر سراج منیر تھے جو دوسروں کے اندر روشنی داخل کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے روشنی اور سب سے زیادہ روشنی وہ کس نے لی؟ صدیق نے۔ یہاں تو روشنی داخل ہوئی ہے، اور اس وقت تک نہیں چمکے جب تک حضور چڑھے رہے اور عروج پر رہے، نبوت کا سورج چڑھا رہا۔ جس دن آپ فوت ہوئے پھر پورے صدیق اسی دن تاب، آب و تاب کے ساتھ منظر عام پر آئے کہ دنیا کو حیران کر کے رکھا۔ وگرنہ سارے صحابہ کرام کی کیفیت پڑی، کس حالت میں تھے، کس کیفیت میں تھے، مجھے بتلایا جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی حالت کیا تھی؟ سارے یہاں مرثیہ پڑھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رو رہی تھی۔ فاطمہ کے مرثیے آج بھی موجود ہیں، اور صحیح البخاری میں سیدہ فاطمہ کے وہ الفاظ، یا ابا، اے ابا جی، اے ابا جی، آپ کا رونا، آپ کا غمگین ہونا، آپ کا دکھی ہونا، یہ ساری چیزیں موجود تھی۔ سیدنا علی